بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ بازار ہیں۔ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ مسجدیں محبوب ہیں، اور کیوں نہ ہوں جبکہ ان کی نسبت خود ذات وحدہ لا شریک سے ہے۔ ارشاد بانی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ جل جلالہ کی عظمت سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے، جہاں کسی مخلوق کی کوئی عزت یا کسی بڑے کی کوئی خصوصیت نہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آقا و غلام، حاکم محکوم، امیر فقیر سب مساوی نظر آتے ہیں۔ یہ اپنی سادگی و سنجیدگی، سکینت اور لطافت، اپنی پرکیف روحانی فضا، پرسکون ماحول اور توحید کے کھلے ہوئے نمایاں شاعر میں دوسرے مذاہب و اقوام کی عبادت گاہوں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ رحمت الہی کے متوجہ ہونے اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ اور خیر کا سرچشمہ ہے، اور بلا صبح مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و رہنمائی کے مرکز کی حیثیت بھی اس کو حاصل رہی ہے۔ علم و ہدایت کے سرچشمے، اصلاح و ارشاد کی تحریکیں، جہاد و سرپروشی کی لہریں سب اسی مرکز سے اٹھتی رہی ہیں، اور آج بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مساجد سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، اور مسلم معاشرے میں ان کو دوبارہ وہی مرکزیت و اہمیت حاصل ہو جو پہلے تھی۔ اس حدیث کے دوسرے جز میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح مساجد اللہ کو محبوب ہیں، اسی کے برعکس بازار اس کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، کہ وہ بے حیائیوں کا سرچشمہ ہے اور نار و آرائش و زیبائش کے مظاہر ہیں۔ شیطان کو وہاں بہکانے کے ہزاروں مواقع میسر آتے ہیں، اس لیے ان کو شیاطین کے اڈے بھی کہا گیا ہے۔ خاص طور سے موجودہ زمانے کی منڈیوں اور بازاروں میں تو وہ کون سی برائی ہے جو نہ ہوتی ہو۔ اس حدیث سے یقیناً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنا دل مسجد سے لگانا چاہیے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز ہے، تاکہ اس کا ان سات خوش نصیب لوگوں میں شمار ہو جو